بسم الله الرحمن الرحیم. خبره خو به ورستو کو نن تاسو ټولو شکریا بار بار تاسو ته تقدیر درکو او نن مون سره سلو 15 معزز مرګري شاملېږي او وار په وار باغې خپل لږ خبرو کې او هغه نه پس په خبره کوم. دا اول ټول اول مون سره انجینر فهیم دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی ممبرو نن غیر مستفی کیږي او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کې شاملې. نو فهیم خان به خبرو کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو تاسو ټول مهرباني شکریا د ټول کلی نه چې ما سره څومره خلک راغلي دي دا غي زو شکریا ادا کوم په جمع په خیر راغی او السلام علیکم. ما جی خپل چې کم پولیټیکل کیریر آغاز او غد پی ټی آی تحریک انصاف نه کړو 14 کاله مخکې یو سټرګل او یو جدوجہد او بیا پکې ز ډیسټریکټ ممبر شوم بیا پکې د صوبایي اسمبلی ممبر شوم خو بیا زما زه د وو کمیټو ممبر ما او د ډیډک چیرمن ما جی خو تاسو یقینو کې ټول تاسو ته پته ده خبره چې مونږه یو خدمت لراغلیو زما ټول ماضی زما ټول پرفارمنس یا زما منډې ترډې دي هغه ټول ته داسې ښکاره دي خو تاسو نزه یو تپوس کوما چې آیا د کے پی په گورنمنٹ کی چپا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے میں مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ ہماری آنکھیں ہیں اور ہمارے کان ہیں کہ آپ نے معاشرے کو بتانا ہے کہ جو گورنمنٹ اب تک گزر چکی ہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان میں اسپیشلی میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا. آیا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پرفارمنس خٹک صاحب نے دی تھی کسی اور چیف منسٹر نے یا پی ٹی آئی نے جو پرفارمنس دی تھی کسی اور نے دی تھی. میرا پورا اعتماد پرویز خٹک صاحب پہ ہے. میں ڈسٹرکٹ ممبر ان کی گورنمنٹ میں رہ چکا ہوں پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں. تو اس سلسلے میں اگر میں ابھی الیکشن نہ لڑوں تو کم از کم میری جو ذمہ داری ہے یا میں الیکشن سے بھاگ جاؤں ٹھیک ہے اگر میں یا الیکشن سے بھاگ جاؤں یا کسی اور کے لیے سیٹ خالی چھوڑوں تو میرے اوپر میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں حلقہ خالی نہ چھوڑوں. کم از کم میری اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں الیکشن لڑوں. باقی فیصلہ عوام کا ہے. جو ہم نے پرفارمنس دیا ہے جو ہماری پالیسی ہے پالیسیاں چلتی آ رہی تھی خٹک صاحب کے دور سے اس کا ہم تسلسل چاہتا ہے. ہم تو آئے اسی لیے تھے پاکستان تحریک انصاف میں تو اس کو بچانے کے لیے اس نظریے کو یا اس کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے میں پرویز خٹک صاحب کا ساتھ دے رہا ہوں. السلام. شکریہ. بل سوق مخکچا سوق راو حاجی صاحب مشر دی حاجی صاحب راشد لکه دلته کوم څه فایمه فایمه اردو کے بوے نا جناب یہ ہمارے ساتھ حاجی گل یوسف ہیں. یہ 400 سے شیرپاؤ کیو ڈبلیو پی سے الیکشن لڑتے رہے اور ساری عمر ان کے ساتھ گزاری اور یہ شب قدر سے ان کا تعلق ہے اور پی کے 66 سے یہ کینڈیڈیٹ رہے. تو میں حاجی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی بات کریں. مہربانی خٹک سے السلام علیکم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں خاص کے خٹک صاحب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنا موقع دیا پارٹی میں شمولیت کے لیے. میں تقریباً پچھلے 2012 سے سیاست میں آیا اور پہلے الیکشن میں یعنی ضمنی لڑا. جب محمد علی خان وفات ہوا تو وہ میں نے تقریباً کچھ 7,500 سے 8,000 تک ووٹ لیا. پھر دوبارہ میں نے الیکشن لڑا آزاد 2 بار یا میں نے آزاد لڑا. پھر بھی میں نے تقریباً میرا مقابل میں 23 بندہ کھڑا کیا 23 بندہ. پھر بھی میں نے 5,500 ووٹ لیا. اور پھر میں تحصیل کا ممبر رہا. تحصیل کا ممبری میرا علاقے میں پی ٹی آئی سے جتنا میرا خیال تھا کسی کا سوچ کا بات نہیں تھا.
تو میں نے تقریباً کچھ بہت کافی لیڈ سے ادھر جیتا. تو پھر ابھی میرا یہ کیا نام ہے قومی وطن کی پارٹی کے ساتھ میرا 12-13 سال ہوا, اور اس نے میرے ساتھ بار بار وعدہ کیا کہ آپ کو ٹکٹ دے گا اور آپ کو ٹکٹ آپ کا ہے. تو میں نے تقریباً اس کو 5 بار برداشت کیا کہ جو غلطی میرے ساتھ ہوا. اس 5 بار کے بعد میں مجبور ہوا کہ میں نے وہ پارٹی چھوڑا, ورنہ میرا یہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی آج ایک پارٹی میں ہوں کل دوسرا پارٹی میں. خٹک صاحب کے ساتھ میں آیا, ابھی پارٹی میں انشاءاللہ خٹک صاحب بھی دیکھے گا اور یہ پارٹی والا سارا دیکھے گا کہ میرا کیسا کارگزاری ہے اور میں کیسا خدمت کر رہا ہوں پارٹی کا, اور میں پارٹی کا کیسا وفادار رہتا ہوں. تو میرا خٹک صاحب سے بھی یہ امید ہے کہ ایک میں آپ کو ذہن میں آپ سے بٹھاتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو رہے ہیں میں قوم میں مومند ہوں, مومن میں میں ترکزی ہوں. میرا علاقہ جو ہے پی کے 60 میں میرا علاقہ بالکل ہر وقت سارا پارٹی نظر انداز کر رہے. تو مجبور ہوں کہ میرا پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, میرا علاقہ سارا مسئلہ ہے. تو میں خٹک صاحب سے آپ لوگوں کا واسطت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ میں نظر ثانی کرے اور ہمارا کیا علاقہ میں یہ اس میں تھوڑا سے رحم کھائے کہ میرے یہ مسئلے پورا ہو جائے. میرا کوئی ضرورت نہیں ہے, میں پچھلے 43 سال سے قطر میں رہا اور میں نے الحمدللہ 7 ملک دیکھا, بڑا دنیا میں نے دیکھا. ابھی بھی الحمدللہ میرا سارا بچہ ادھر ہی ہے. کوئی میں سیاست کوئی چیز کے لیے پیسے میسے کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. میں اگر سیاست اور الیکشن لڑ رہا ہوں صرف خدمت کا اور یہ سیاست میں عبادت کا خیال میں کر رہا ہوں. مہربانی, سب کا مہربانی, شکریہ, خوش رہے. السلام علیکم. مہربانی. دا انجینئر محمد سلیم. یہ ہمارے انجینئر محمد سلیم خان دورانی صاحب ہے. یہ حیات آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے پی کے 79 سے, اور پھر موقع پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ چند باتیں کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے اور آپ سب لوگ مجھے جانتے ہوں گے. تعلق میرا کئی سالوں سے نہیں ہے, صدیوں سے ہے. جب 1929 میں باچا خان صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ پارٹی بنائی, اس وقت سے ہمارا خاندان ان کے ساتھ. جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ پارٹی چھوڑنی ہے تو نظر دوڑایا کہ سیاستدانوں کہ یہاں پر کون سا اچھا سے لیڈر ہے کہ وہ اس خیبر پختونخوا کو صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پر قدم کرے. تو میں نے خٹک صاحب سے بہتر کسی اور کو نہیں پایا. کافی لیڈر ہیں, بہت سارے لیڈر ہیں, لیکن جو خدمات اس نے اپنے دور حکومت میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھا جو خدمت کیا سب کو پتہ ہے. جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو خدا کی قسم میری پارٹی کے لوگ فون پہ رو رو کے کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. لیکن اس وقت KPK میں کوئی ایسا پارٹی ہے نہیں, یا کوئی ایسا میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو اس صوبے کو آگے لے جا سکا. اس صوبے نے بہت سے تکلیف سہی ہے. تو واحد خٹک صاحب ایسا بندہ ہے, یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. تو میں نے, میرے خاندان, میرے بڑے بھائی, میرا چچا تقریباً 40 سال جیلوں میں گزارا. ہمارا گھر کو آگ لگایا گیا, ہمارے حجروں کو جلایا گیا, میرے بھائی جلے اس آگ میں. تو ایسی پارٹی سے اور اتنا دیرینہ خدمات جس کے ساتھ ہو اور وہ پھر وہاں سے نکلے یہاں پہ آئے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی نا.
आज खटक साहब के इर्द गिर्द जितने जमकटे हैं लोग आ रहे हैं, तो खटक साहब में कुछ बात है ना, इसलिए कोई आ रहे हैं। अगर खटक साहब ने अपनी खिदमत न दी हो इस सूबे को, तो कुर्सी तो आने जानी चीज़ है, होता तो आने जानी चीज़ है। ये तो कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि या मैं एमपी बन जाऊँ या मिनिस्टर बन जाऊँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। असल चीज़ इस कौम की, इस मिट्टी की खिदमत है, और मैं समझता हूँ कि खटक साहब से बेहतर इस सूबे की खिदमत कोई और नहीं कर सकता। यही वजूहात थी कि मैंने फैसला कर लिया, मेरे ख़ानदान ने फैसला कर लिया, मेरे कौम ने फैसला कर लिया कि हम जाएंगे तो खटक साहब के पार्टी में। इसमें मैं अताउर रहमान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो मुझे बार बार फ़ोन न करता और बार बार अपने दोस्त मेरे पीछे न लगाते तो शायद मैं बैठ जाता ना, लेकिन उसका मैं तज़किरा ना करूं तो बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ सिर्फ ये नहीं कि अवामी नेशनल पार्टी के लोग आए, मेरे साथ पीपल पार्टी का जो 40 साल का दीरीना दोस्त जियाला था, वसीम, ये भी मेरे साथ आया हुआ, ये भी इस पार्टी के साथ ऐलान करा। लोग और भी डेरे में उनको टाइम दूंगा, बातें होगी आपसे कि आज एक दफ़ा नहीं है कि मैं एक दफ़ा बस घंटे लगा लूँ, तो खटक साहब भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे सुना, मेरी बातें को, ये नाचीज़ को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी एक दो बातें करूँगा। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ आज शामिल हुए हैं, मैं इन सबको वेलकम करता हूँ, और ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस वक्त सूबे के हर कोने से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। कई हलकों पे शमूलियत चाहते हैं और कुछ वैसे पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे इनकी बातें आपने सुनी, लोग तभी आएंगे कि वो देख सकें कि आइंदा सूबे के लिए कौन काम कर सकेगा। तो मैं कोई हवाई बातें नहीं करता। लोग तो कहेंगे हम ये करेंगे, लेकिन सब की हुकूमत गुजर चुकी है। मैं तो साबित कर सकता हूँ कि 5 साल दौर में और फिर महमूद खान के दौर में एक बेहतरीन गवर्नमेंट चली, या रिफॉर्म्स हुए, यहाँ लोगों के मसले हल हुए, एजुकेशन में बेहतरी आई, हर चीज़ पे हमने हुकूमत नहीं की, हमने पूरे इदारों को ठीक करने की कोशिश की और लोगों के लिए डिलीवर किया। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में चंद दिनों में हमारा मंशूर तैयार हो चुका है। आपको एक बार फिर तकलीफ़ देंगे कि हमारा जो मंशूर है हम पेश करेंगे, हो सकते हैं 4-5 दिन बाद आपको दोबारा बुलाएंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया, बार बार आपको तकलीफ़ देते हैं, बहुत मेहरबानी। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन जारी है, हमारी जदोजहद जारी है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपना मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि इस सूबे के मुस्तकबिल का भी सोचना है, इस सूबे की तरक्की का भी सोचना है, इस सूबे के हकूक़ जो हमारे बहुत से हकूक़ है ज़ब्त वफाक ने ज़ब्त किए उसको भी हासिल करना है। तो बहुत कुछ है इस सूबे को करने के लिए। तो अल्लाह ताला हमें ताकत दे, हिम्मत दे। इंशाअल्लाह इस सूबे के लिए इसके हकूक़ के लिए ख़ास तौर पर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, फंडिंग नहीं आ रहे, इन सब के लिए इंशाअल्लाह कोशिश भी करेंगे और ले कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि थोड़ा नावल दिया बस सवाल ज़रूर करिए। नॉमिनेशन पेपर का वक्त जो है वो गुजर गया है, कितने उम्मीदवार जो है आप मैदान में उतारेंगे, थोड़ा सा बताएं क्या तैयारियां होगी आपकी, क्योंकि सख्त माहौल है, दूसरे पार्टियों ने भी तैयारियां की हुई है पहले से। तो थोड़ा इंतज़ार करें, अभी तो कागजात जमा हुए हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो ये समझते हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन बेहतर लड़ सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ कमिटेड हैं। काफ़ी सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी लड़ रहे हैं और जैसे इलेक्शन होगा हमारे साथ वो शमूलियत करेंगे, हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है। और मेरे बहुत नज़दीक दोस्त हैं और बहुत इलेक्टेबल्स हैं, चूँकि उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा कि हम अपना इलेक्शन आज़ाद लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद देखेंगे कि वो लोग भी हमारे साथ आएंगे। और अभी जो लोगों ने दाखिल किए हैं कागज़, ये बड़ी पार्टियों में रिफ्ट पड़ी हुई है, कुछ इंतज़ार में और कुछ लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह हर हफ्ते इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ
ہم آپ کو جمع کرتے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگ شمولیت کر رہے ہیں. فروز خان، اگر آپ دیکھیں گزشتہ ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ ادھر ادھر گئے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شمولیتیں ہو رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ ٹکٹ کا نہ دینا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو وہ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جانے کا سلسلہ ہے تو کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک لفظ لاڈلا بہت زیادہ اس وقت ان ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت مرکز میں لاڈلا کون ہے اور صوبے میں لاڈلا کون ہے؟ یہ لاڈلا تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن پارٹی جو ہے نا ادھر سے ادھر جانا، سیاسی لوگ جب الیکشن آتا ہے یا اس سے پہلے اپنے لیے میدان دیکھتے ہیں. یہ کوئی کفر نہیں ہے، کوئی قرآن کا الفاظ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک عجیب بات ہے. پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹھاک، اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا. اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کہتے ہیں. میں نے تو اپنی پارٹی بنائی، کسی نے کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائے؟ میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں. میں تمہاری شکل دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس صوبے کے لیے خدمات کیا ہے. 4 سال وفاقی حکومت رہی، یہ نوٹ کر لیں. اس صوبے کو 1 روپے بھی نہیں دیا، ایک سکیم بھی نہیں دی. ہمارا چلتے ہوئے کام بند کیے، ہمارے گیس کے کام بند کیے، ہمارے فنڈ بند کیے، ہمارے رائلٹی کے جو پیسہ تھا ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے ہم لڑتے رہے. تو یہ صوبے، یہ جو پٹھان ہمارے، ان کو عمران خان بیوقوف سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ بس دماغ میں نے ڈال دیا اور انہوں نے بس جو میں کہوں گا وہ کروں گا، چاہے میں خدمت کروں یا نہ کروں. یہ فاٹا جو مرج ہو رہا تھا، اس کے ساتھ بھی وعدہ ہوا کہ 100 ارب روپے سالانہ ملے گا. وفاق نے 50 ارب دینے تھے، صوبوں نے اس کے مطابق فنڈ حصہ دینا تھا. ہمارا صوبہ تیار تھا، محمود خان ریڈی تھا. نہ پنجاب نے دیے نہ وفاق دے دیے، اور وہ وعدہ خلافی بھی، بہت سارے وعدہ خلافی اس صوبے کے ساتھ ہوئی. تو میں اپنے صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں، بنتا تو 4 سال میں اس ملک کے لیے کچھ ہم کر لیتے. خٹک صاحب، بیٹ جو ہے وہ انتخابی دور سے باہر ہو گیا، بیلٹ پر بیٹ نہیں ہوگا فی الحال، تو یہی نظر آ رہا ہے. تو کتنا سود مند ہوگا آپ کے لیے کہ بیٹ نہ ہو؟ ہمیں اس سے کیا بیٹ ہو یا نہ ہو، ہم تو میدان میں ہیں. میں سیاسی آدمی ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا. ہم نے محنت کرنی ہے، آگے لے کے جانا ہے، اپنا پروگرام دیکھنا ہے، لوگوں کے لیے مستقبل کا راستہ دکھانا ہے، پاس میں جو کیا ہے وہ بتانا ہے. تو ہم ایک پروگرام کے ساتھ چل رہے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہے کون نہیں ہے، کوئی آتا نہیں آتا ہے. یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر میری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ ان کو ایسی شکست ملے گی کہ یاد کریں گے. یہ یاد رکھنا 8 تاریخ کو. خٹک صاحب، لاسٹ کوسچن ہے، نوشہرہ کے پچ پر آپ کا مقابلہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے، کیا کہیں گے؟ یار میرے مقابلے بہت سارے ہیں. مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دیا. میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. کوئی کیسے کر سکتا ہے اس طرح؟ مہربانی. یو منٹ سے اور راخو دے ماں